بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑی کمال کی روایت حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اس سے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، اتنی بڑی زندگی ملی، مگر بدقسمتی سے اس نے اپنی وہ لائف جو تھی وہ گناہوں میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، ہم لوگ لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ لمبی عمر وہ اچھی ہے جو نیکیوں والی ہے، ورنہ جس کی عمر بھی لمبی اور گناہ بھی زیادہ، عادتیں گناہوں کی ہوں اور عمر بھی لمبی ہو جائے تو روز ہی گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا نا۔ تو ایسے بندے کے لیے تو لمبی عمر اچھی نہیں ہوتی کہ جو روز ہی گناہ کرتا ہو۔ اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی نیکیوں والی عطا فرما۔ ہاں، جس کی نیکیاں والی زندگی ہو، روز نیکیاں کرتا ہو اور عمر بھی لمبی ہو، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اس کو اس بات سے سمجھیے گا کہ ایک بار ایک صحابیہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرتی، حضور دو غالباً ان کے بھائی تھے، وہ کہتے کہ ایک بھائی شہید ہوا جہاد کرتے ہوئے، شہید ہو کر اس کا انتقال ہوا، اور ایک بھائی کا 1 سال بعد انتقال ہوا، نارمل جیسے انتقال ہوتا ہے، طبعی موت پر گئے، انتقال ہو گیا۔ کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں انتقال کرنے والا بھائی تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، تو حضور یہ کیا راز ہے کہ شہید سے پہلے وہ جا رہا ہے جنت میں جو طبعی موت جس کا انتقال ہوا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے بڑی کمال کی بات فرمائی کہ کیا اس نے 1 سال دنیا میں رہ کر اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا اتنے روزے نہیں رکھے تھے؟ یعنی وہ 1 برس زیادہ رہا تو چونکہ وہ صحابی تھے، وہ روز عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے ہوں گے، ذکر و اذکار کرتے ہوں گے، رمضان کے روزے رکھے، تو 1 سال کے ڈیفرنس کی وجہ سے نیکیاں اتنی ہو گئی کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں چلے گئے۔ یہ بات ہم نے سیکھنی ہے کہ لمبی زندگی نعمت ہے، مگر اس کے لیے کہ جو نیکیوں میں زندگی گزارے۔ اور یہاں ایک الارم بھی ہے نا ہمارے لیے کہ میرا گزرنے والا ہر دن میری نیکیوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے یا میرے گناہوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ We have to check۔ سرمایہ میں تو چیک کرتے ہیں، کاروبار میں تو چیک کرتے ہیں کہ یار 5 سال پہلے جہاں تھا اب بھی وہیں ہوں کہ تھوڑا آگے بڑھاؤں۔ اللہ نے تقریباً لوگوں کو ترقیاں دی ہیں، موٹر سائیکل سے کچھ لوگ گاڑی پہ آئے، سائیکل سے کچھ لوگ موٹر سائیکل پر آئے، کرائے کے گھر سے اپنے گھر پر آئے، 5-7 ہزار روپے مہینہ کماتے تھے، آج اللہ کی رحمت سے کچھ 30-35-40 ہزار، کچھ لوگ لاکھوں میں کمانے لگے۔ اللہ نے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو، اگر آپ شکر ادا کرنا ہو نا تو اپنی 15 سال پرانی زندگی سب دیکھ لیں تو بہت بہتری الحمدللہ آ گئی ہے۔ لیکن نیکیوں میں بہتری آئی ہے یا گناہوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے؟ یہ بہت ضروری سوال ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم پتہ ہے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ ہماری لائف بڑھتی جا رہی ہے، لوگ برتھ ڈے کی بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ جناب میرا 25واں برتھ ڈے ہے تو 30واں برتھ ڈے ہے تو 50واں برتھ ڈے ہے، خوشی منا لیجئے، لیکن ایکچولی تو آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر غور سے دیکھیں تو ہر گزرنے والی سانس، ایوری ڈے ہم اپنی آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، اینڈ آف دا لائف کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جتنا میں قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں اتنی نیکیاں بڑھنی چاہیے، اتنا اللہ کی فرما برداری بڑھنی چاہیے، تاکہ اب تو رب کی بارگاہ میں جانا ہے نا، مگر ہو نہیں رہا ایسا انفارچونیٹلی ڈے بائی ڈے، کیونکہ نئے گناہوں کے طریقے آ رہے ہیں، نئے جناب انداز آ رہے ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ انوالو ہوتے جا رہے ہیں برائیوں میں۔ بچائیے اپنے آپ کو۔ اب واپس آتا ہوں واقعے کی طرف کہ اس نے 200 سال اللہ نے اسے لائف دی، مگر اس شخص نے وہ 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا۔ اب کیا ہوا، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اتنے پریشان تھے اس محلے والے، اس کی بے حیائیاں، اس کے برے کام، کہ اس کو دفن نہیں کیا، اس کو اٹھایا اور کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا، نہ کفن دیا کسی نے، نہ تدفین کی، نہ دفن کیا۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ آپ جائیے، میرے ایک بندے کا فلاں علاقے میں انتقال ہوا، اسے غسل دیجئے، اسے کفن پہنائیے، اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے۔ اب ذرا سمجھیے گا حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کسی کو غسل دیں، کلیم اللہ کسی کا جنازہ پڑھیں اور اس کو دفن کریں تو وہ تو پکا جنتی ہو گیا نا۔ حضرت موسیٰ اللہ کا حکم تھا، آپ پہنچ گئے۔ جب آپ گئے تو علاقے والوں نے کہا آپ کس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں؟ وہ تو زمانے کا سب سے برا آدمی، 200 سال اللہ کی نافرمانی کی، اور آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے؟
حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے عرض کی مولا آرڈر تیرا تھا آ تو گیا ہوں مگر بندہ تو ایسا ہے علاقے والے تو یہ باتیں کر رہے ہیں. ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ بات صحیح ہے یہ بنی اسرائیل کے لوگ سچ کہہ رہے ہیں یہ بندہ واقعی ایسا ہی تھا اس کے 200 سال میری نافرمانی میں گزرے ہیں مگر انہو کانا کلما نشر التوراۃ جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے نام پاک کو جب دیکھتا تھا قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ فرمایا ہمارے محبوب کے نام پاک کو چومتا تھا ادب سے آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک کے نذرانے پیش کرتا تھا. ہائے ہائے 200 سال کے گناہ 200 سال کی نافرمانیاں ایک طرف اور محبوب پاک سے محبت کا انداز ایک طرف. فرمایا رب نے اے موسیٰ مجھے اس کی ادا پسند آئی ہے اسی نیک عمل کی بخشش سے میں نے برکت سے اس کے سارے گناہ بخش دیے وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا مولا نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب یہاں اس واقعے سے بہت زبردست بات پتا چل رہی ہے کہ ادب سرکار دو عالم علیہ السلام کا نبیوں کا اللہ کے نیک بندوں کا جو ادب ہے نا وہ بڑی بڑی منزلیں طے کروا دیتا ہے. کہتے ہیں نا با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب. جو بے ادب ہوتا ہے نا اس کے پھر بھاگ نہیں جاگتے وہ برباد ہی ہوتا ہے.